السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording in progress. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم اجعلنا من اہل القرآن وهم اہلک وخاصتک یا سمیع الدعاء۔ کافی دنوں کے بعد سورہ نور کے اس تفسیری حلقے میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 چل رہی تھی، اس میں ہم نے نکاح سے متعلق کئی باتیں بتائی تھیں۔ اس میں درس میں ہم نے ایک وعدہ یہ کیا تھا کہ آج نکاح کو آسان بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی دینی تربیت کریں۔ اگر بات ایسی آتی ہے کہ معاشرے میں دینی تربیت ہونا، نکاح کو آسان کرنا، زنا کو مشکل کرنا، تو یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے ہمارے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ عموماً ایک بات میں بتاتا ہوں، وہ بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے، اگر ہمیں اپنے گھر میں داماد لانا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا، اپنے گھر میں بہو لانا ہے تو حضرت ابراہیم کو نمونہ بنانا، بہت اچھی بات ہے۔ بہو لانا ہے تو ابراہیم نمونہ، داماد لانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اب دیکھیں، یہ دونوں اللہ کے خلیل ہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسوہ یعنی آئیڈیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورہ ممتحنہ میں آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے لوگو ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مکمل نمونہ ہیں۔ آج کل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ رسول اللہ کو نمونہ مانتے ہیں مگر کمپلیٹ نمونہ نہیں مانتے۔ دہلی کی ایک شخصیت ہے وحید الدین خان، جن کے قلم میں شاید جادو تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی شبیہ بگاڑی، انہوں نے اسلام کی غلط تفسیر کی، یہ بات مسلم ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، مکمل نمونہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ کو مکمل آئیڈیل، کمپلیٹ آئیڈیل نہ ماننا یہ تو کفر ہے یہ۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے باطل افکار نظریہ سے بچائے، اور اسلام کی شخصیت کو، اسلام کی جو یہ ہے شبیہ ہے، اس کو بگاڑنے والے جتنے شخصیتیں ہیں ان تمام سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچ کر رہنا چاہیے۔ تو حضرت اس وقت مجھے بہو لانے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عورتیں بہو تلاش کرنے جاتی ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دینداری کس کو کہتے ہیں۔ دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں اچھے کپڑے پہن کر اوڑھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، یہ ظاہری دینداری سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیا کرنا؟ سب سے پہلے ان کے عقیدے میں جھانکنا، وہ توحید پرست ہیں، کفر و شرک میں مبتلا تو نہیں ہیں، بدعت و خرافت میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے لیے کیسی بہو کو پسند کیا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کے بعد بھی اپنے گھر، اپنے بیٹے کا خیال کرتے تھے۔ آج کل کیا ہوتا، شادی ہو گئی تو ماں باپ بولتے بیٹے ہم تمہاری شادی کرا دیے، اپنے پیروں پر کھڑ گئے، خدا حافظ بولتے، نہیں بولنا، اللہ حافظ بھی نہیں بولنا، کچھ بھی نہیں بولنا، بلکہ شادی کے بعد بھی اپنے بہو اور بیٹے کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے اپنے بیوی کے ساتھ مکے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی ان کا نام تھا سارہ علیہ السلام، وہاں اسحاق کے ساتھ شام میں رہتے تھے، اور ملک شام اور سیریا اور مکہ میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مسند احمد کی روایت آتی ہے ابراہیم علیہ السلام براق جانور پر بیٹھتے، جو جانور جو نبی کو دیا گیا نا، جو منٹوں میں اللہ کے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا دیا، وہ جانور تھا۔ اس پر سوار ہوتے، نماز فجر کے بعد نکلتے، تو ایک جن جا کر جو ہے وہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں بہو سے، نہیں معلوم کہ یہ سسر ہیں وہ بہو ہے۔ بولے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ شکر کرنے والے ابراہیم، شکر گزار اسماعیل کے گھر میں جب ایک ناشکری بہو آتی ہے تو گھر کا ماحول کیسے بگڑتا ہے دیکھو۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بولے ایک بزرگ آئے بولو اور سلام کہہ کر گئے اور کہو دہلیز بدل لو۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا واقعہ بتاؤں گا، پھر بتاتا ہوں۔ وہ دہلیز بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بدلنا تھا۔ حضرت اسماعیل نے باپ کا اشارہ سمجھا اور الحمدللہ دوسری شادی کی۔ حضرت ابراہیم ویسے ہی پہلے واقعے کی طرح پھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں بہو سے کیا ہے، وہ بھی نہیں پہچانتی سسر ہیں یا بہو ہے، تو بولتے ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اللہ اکبر، خوش ہو گئے۔ تو لہذا سمجھ میں آیا بہو لانا ہے تو کیسی ہونا، سب سے پہلے اس کے صفات میں صفت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تندرست ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر تندرست نہ ہو تو یہ جو بچوں وغیرہ کی جو بات ہے اس میں کمزوری آتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی ہو۔ تیسری صفت ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر شرکیات نہ ہو، کفر نہ ہو، اس کے عقیدے میں غلطی نہ ہو، وہ جو ہے بدعت و خرافات سے دور رہتی ہو، باطل افکار و نظریات سے دور رہتی ہو۔ وہ کیا ہے، بہو کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جنتی عورت کی ساری صفت ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہونا، اسے جو ہے اپنے شوہر کی خدمت کر کے اطاعت کر کے جنت حاصل کرنے کا جذبہ ہونا۔ بہو کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے زبان پر کنٹرول کرنے والی ہونا، یعنی زبان دراز نہیں ہونا۔ بہو کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اسلام پر پوری طرح چلنے والی ہونا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں جو بہو آتی ہے وہ اسلام کے دیے ہوئے نظام زندگی سے ہٹ کر ویسٹرن کلچر کی دل دادا ہوتی ہے۔ بال میٹھے سیویاں کی طرح ہوتے ہیں، کپڑے کیسے ہوتے ہیں، لباس میں ایسے بولنا۔ بہو کی صفت یہ ہو کہ وہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی، زندگی کے ہر گوشے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جان کر اس پر ماننے والی، صحابیات کو نمونہ بنا کر چلنے والی، اور کرکٹ کھلاڑیوں، فلمی ستاروں اور سیریل میں آنے والی عورتوں سے نفرت کرنے والی ہو۔ اس کے اندر پاک دامنی چاہیے۔ بہو کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ بہو کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے زبان کی حفاظت کرے، اسے جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کا پورا جو ہے لحاظ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَدِهِ، ہر بیوی کو اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کتنا اس نے اس کے مال کا اس کے غائب آنے میں حفاظت کیا ہے، کتنا اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، کتنا وہ اپنے بیوی شوہر کے رازوں کی امین ہے۔ قرآن میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں نیک عورتوں کی صفات کا تذکرہ کیا، کہا فالصالحات قانتات، کہا اطاعت کرنے والی، کیا مطلب؟ نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، وقت پر زکوٰۃ دینے والی، قانتات حافظات الغیب ما حفظ اللہ، غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جس کسی چیز کا حکم دیا اس کی حفاظت کرنے والی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، شوہر کے رازوں کے امین بننا، یہ سب ہے بما حفظ اللہ۔ تو نیک عورت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر وہ تمام صفت ہونا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو، اور اسے اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اگر میرا شوہر میرے سے ناراض ہو جاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یہ بہو کی صفات تھیں۔ آج کل آپ دیکھیں گے اگر ان تمام کی صفات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو صفات بہت کم ملیں گے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ہم پوری طرح جو ہے بہو کو فرشتہ سمجھے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شوہر مومن مرد اپنے مومن بیوی میں جو ہے کچھ ناپسندیدہ چیزیں دیکھتا ہے، اس کے اندر جو اچھے آ جاتے ہیں اس سے راضی ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بہو پوری غلط ہو یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کوئی بہو پوری سو یہ بھی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا کیا ہے، خطا کار ہے۔ اس میں بنت حوا بھی آ جاتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور کیا ہونا، وہ بہتر وہ ہے غلطی کرنے والوں میں جو کیا ہو جائے، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع ہو جائے۔ تو یہ تو صفات تھیں، اور اخلاق بھی اس کے اندر اچھے ہونا، حیا رکھنے والی ہونا، اس کے چلنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، حرکات و سکنات میں حیا ہونا چاہیے، اور سوشل میڈیا سے دور ہونا، اور سب سے بڑھ کے بہو کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر ہے تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانے والی ہونا۔
جہاں تہمت لگتی ہے، جہاں تہمت لگنے کے اور زندگی میں شکوک و شبہات آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ تمام صفات ہیں، اس کے اندر جو ہے ہم جہاں تک ہو سکے ان تمام صفات کو اپنے جو ہے آنے والی بہو میں تلاش کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں دین کو چھوڑ کر ہر چیز دیکھتے ہیں، کار ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، ساری چیز دیکھتے ہیں، مگر دینداری نہیں دیکھتے۔ اگر دینداری اگر آپ نہیں دیکھیں تو بھلا بتائیے کیسے آپ کے گھر میں دینداری جو ہے دینداری آئے گی، بچوں میں دینداری کہاں سے آئے گی؟ نہیں ہوتا نا ویسا۔ اسی لیے دیکھیے ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ تو ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا تذکرہ پہلے فرمایا، بچوں کا تذکرہ بعد میں فرمایا، کیوں؟ علامہ شوکانی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر بیوی سدھرتی ہے تو بچوں میں سدھار آتا ہے۔ بچی کیا ہوتی ہے؟ ماں کو عربی میں امن کہا جاتا ہے، مرکز۔ اگر مرکز صحیح ہے، ماں کی گود صحیح ہے، بچے صحیح ہوتے ہیں۔ اب آئیے داماد کیسا ہونا ہمارا۔ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ داماد لانا ہو تو سب سے پہلے کتنا کماتا دیکھتے ہیں، نمازوں کا پابند ہے کیا، توحید پرست ہے کیا، اس کے اندر حیا ہے کیا، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہمارے جو آنے والے داماد ہوتے ہیں ہینڈسم ہونا، وہ ہیرو کے جیسے بال ہونا، ٹخنے کے نیچے پینٹ لٹکا رہا ہے، پوری داڑھی نعوذ باللہ کلین شو ہے۔ بل ایک تلخ حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، کڑوی بات، لوگ آج علماء کو اور حفاظ کو داماد بنانے سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ علماء جو ہوتے ہیں اس سے الحمدللہ کیا ہوتا ہے، عالم کی بیوی بننا بہت بڑا اعزاز ہے، یہ حافظ کی بیوی بننا بہت بڑا اعزاز ہے۔ لوگ نہیں دیکھتے، لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں عالم جو ہے 20,000 کماتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو عالمہ بنا کے انجینئر کو دیتے ہیں، انہیں کیا کرتا، دن بیزار رہتا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو داماد کیسے ہونا؟ داماد حضرت عثمان کی طرح ہونا۔ حضرت عثمان کیسے تھے؟ ماشاءاللہ حضرت عثمان کے کیا اوصاف تھے جانتے ہیں؟ حضرت عثمان الحمدللہ توحید پرست، حیا رکھنے والے۔ اگر حیا داماد میں ہوگی تو ہوگا کیا، مطلب ایسا ہے کہ پوتوں میں ماشاءاللہ حیا آئے گی، جیسے بولتے ڈی این اے میں۔ حضرت عثمان کیسے تھے؟ اللہ کے نبی تو ان سے فرماتے میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، نبی بیٹھے ہیں، عثمان داخل ہو رہے تو ران کھلی ہے، آپ نے اپنا کپڑا سیدھا کر لیا۔ تو اس موقع پر اللہ کی نبی سے پوچھا عائشہ نے، یا رسول اللہ میرے باپ آپ کے پاس تھے، عمر تھے، ران کھلی تھی نا؟ بولے میں ایسے شخص سے کیوں نہ جس میں فرشتے شرماتے تھے۔ اور اللہ اکبر، ایسا تھا مسئلہ کہ آپ نے فرمایا اگر میرے ران کھلے ہو تو عثمان نہیں آتے۔ اللہ اکبر، یہ حیا کا عالم کیسے تھا؟ روایتوں میں آتا ہے جب دشمنان اسلام نے، خوارج نے کھانا پانی خلیف کے گھر بند کر دیا، آخری میں جب شہید ہونے والے تھے پیجامہ پہن لیا، سروال، بولے دشمن مارا تو بھی صدر نہیں کھولنا۔ اللہ اکبر، ایسے حیا رکھنے والے صحابی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ان کی صفات کیا تھیں؟ جیسے میں نے کہا، اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے، حیا رکھنے والے، اور سب سے بڑھ کر بخیل نہیں تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں داماد بیٹی پر خیر تو بول لگ پھرتا، نہیں کرنا کیا ہے، اگر سب سے بہترین پیسہ وہ ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، وہ افضل دینار انفقتہ علی اہلک، مسلم کی حدیث ہے، وہ پیسہ جو تم جو ہے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو سب سے بہترین پیسہ آپ نے اس کو قرار دیا ہے۔ لہٰذا داماد ہو تو حضرت عثمان جیسے ہونا، جن کے اندر کیا ہے، ذمہ داری کا احساس بھی ہونا۔ حضرت رقیہ کی شادی رسول اللہ نے عثمان سے کرائی، بدر کا موقع تھا، بیماری میں مبتلا تھیں، آپ نے حضرت عثمان سے کہا تیمارداری میں رہ جاؤ، رقیہ کی، تو حضرت عثمان ماشاءاللہ اللہ کے نبی کی بات سن کر رہ گئے۔ اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اگر بیمار ہے تو اس کی تیمارداری، اس کا خیال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب چونکہ ٹھنڈی کے دن ہے اس وقت، ایک بات یہی بول دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام شاید اپنی بیوی کو لے کر ٹھنڈی راتوں میں نکلے تھے۔ جب گئے تو دیکھے بیوی کا نام صفورہ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، لیکن وہ نام اللہ ذکر نہیں کیا قرآن میں کہیں بھی۔ جا رہے تھے، بولے ٹھہر جاؤ میں تمہارے لیے شعلہ لاتا ہوں آگ کا تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو۔ یہ سورہ نمل میں ہے، سورہ قصص میں 2 جگہ ہے یہ۔ تو اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کی راتوں میں اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنا، ان کو سردی سے بچانا، گرمی کے جو ہے وسائل فراہم کرنا، یہ نبوی اسلوب ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اس معاملے میں دیکھنا چاہیے۔ بسا اوقات دیکھتے ہیں ٹھنڈی کے دنوں میں عورت جو ہے ٹھنڈے پانی سے برتن دھو جائے، بولتے اچھا ہونا، دھو نہیں بولنا چاہیے، ساتھ دینا، بلکہ عورت پر زیادہ جلدی جو ہے ٹھنڈی کا اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں،
حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ کو دفن کر کے مدینہ واپس آ رہے ہیں، باپ کو بیٹے کا جنازہ بھی نہیں مل سکا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، آپ نے ایسی قربانی دی۔ حضرت آتے ہی آپ نے فرمایا عثمان اگرچہ تم نہیں آئے مگر بدری صحابی ہونے کا تمہیں برابر اعزاز ہے۔ آپ نے غزوہ بدر میں ملنے والے مال میں بھی حضرت عثمان کو ماشاءاللہ حصہ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے بات جو ہے اپنی اور ایک بیٹی کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کرا، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان کے اندر جو کوالٹیز تھی وہ ہمارے ہونے والے داماد میں بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو داماد تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے اندر کیا صفت تھی؟ اللہ اکبر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر علی نے تربیت پائی۔ سمجھو بچپن ہی سے آپ نے اپنے داماد کی تربیت فرمائی۔ رشتہ داروں میں شادی کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں نا، بولتے رشتہ دار میں شادی کرے تو بچوں میں عیب آتا، بولتے نہیں کہ غلط بات ہے، یہ کرنا شادی کوئی حرج نہیں ہے۔ بولتے بچے بوڑھے پیدا ہوتے، کانے پیدا ہوتے اور عیب آتا نہیں ہے نا۔ ویسے اللہ کے نبی نے چچا کے بیٹے سے رسول اللہ کی شادی کرائی، ابن العم بولتے نا غریب میں اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی تو کیا دیکھا؟ ان کے اندر بھی حیا، ان کے اندر بھی ایمان، ان کے اندر شجاعت اور اپنی بیوی کے ہمدردی ان کے اندر تھی۔ کیا ہے وہ پانی اٹھاتے اٹھاتے چکی پیستے پیستے ہاتھ میں گھٹے آ گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت علی کو رحم آیا تو اسے معلوم ہوا آپ کی بیٹی کو ساتھ جس کو شادی کر رہے ہیں آپ داماد ہونا، اس کے اندر ہمدردی غمخواری بھی ہونا، آج کل جیسے نہیں ہونا۔ آج کل ہم سنتے ہیں ہمارے گھروں میں سب یہ بات دکھتی ہے، عورت تکلیف میں اپنے پیٹ پر بچے کو رکھ لے کو برتن دھوئی تو بھی مرد بیٹھا رہتا۔ یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط ہے، چاہے کام یہ عالم کرے جاہل کرے نہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر ماشاءاللہ اپنی بیوی پر ہمدردی بھی تھی۔ تو لہٰذا جو توحید پرست ہو، حیا رکھنے والا ہو، ہمت والا ہو، جسے بولتے رجال الرجال قوامون، وہ رئیس ہے، وہ اصل میں حاکم ہوتا ہے، اس کے اندر حاکم جو ہے وہ اپنے بیوی کو سنبھالنے کی طاقت ہونا۔ تو کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے شجاعت والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، حیا رکھنے والے تھے، شجاعت رکھنے والے تھے، اور بہت صفات تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر، اپنی بیوی کا مکمل طور پر ساتھ دیتے تھے۔ تو حضرت علی اور فاطمہ کی جو زندگی ہے، شیعہ اور رافضہ بہت اچھالتے اسے۔ ہمارے پاس بھی دیکھتے جب نکاح ہوتا تو لوگ بولتے اللہم الف بینہما کما الفت بین علی فاطمہ بولتے، دوسرے کہاں چلے گئے؟ ذو النورین کلثوم رقیہ اور زینب اور ابو العاص، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو لہذا اس طریقے سے غلو نہیں ہونا شخصیتوں میں، آپ نام لو، مثال دو، لیکن اللہ کے نبی کی دوسرے بیٹے کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا داماد کیسا ہو؟ علی کی طرح ہو۔ داماد کیسا ہو؟ عثمان رضی اللہ عنہما کی طرح ہو۔ اس کی کیا صفات ہونا چاہیے جس کو ہم دیکھیں؟ یہ دیکھیں، عالم ہو تو ماشاءاللہ نور علی نور، حافظ قرآن ہے بہت اچھا ہے، توحید پرست ہونا، کفر نہیں ہونا اس زندگی میں، شرک نہیں ہونا، درگاہوں کو جانے والا نہیں ہونا، پیر مریدی کے چکر میں پڑنے والا نہیں ہونا، غیر ذمہ دار نہیں ہونا، ذمہ داری کا احساس ہونا۔ جب کوئی لڑکا پوری جماعت کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، بولا تو یہ بہت بڑا عہد ہے یہ اللہ کے سامنے۔ دیکھو آیتیں پڑھی جا رہی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے دولہا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر تم کہہ رہے ہو کہ میں قبول کیا، بولا تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو آپ قبول کر رہے ہیں۔ تو کیا کرنا؟ اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی ہونا، اور اسے اپنے بیوی کا خیال رکھنے والا، اپنی بیوی سے ہمدردی رکھنے والا، اور سب سے بڑھ کے آج کے دور میں تو داماد کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایسا ہو داماد جو اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دینے والا ہو۔ آج کل تو سوشل میڈیا سے ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر جو اپنی بیوی وقت ہی نہیں دیتا ہے، اور اچھا سلوک بھی کرنا، اور داماد ایسے ہونا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت و شوہر پڑھ کے ہونا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں سے سلوک کرے، اور آپ نے فرمایا سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو یہ داماد کی کوالٹی اور بہو کوالٹی میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ ان تمام عناصر کو رکھ کر کے، صفات کو رکھ کر اگر ہم رشتہ کرتے ہیں تو ہمارے گھر کیا ہوں گے؟ جنت بنیں گی، ہمارے گھر جہنم نہیں بنیں گے، ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، خوشگوار زندگی آئے گی۔ دونوں کے اندر کیا ہونا؟ بہو داماد کے اندر شکر کا جذبہ ہونا، اور دونوں کے اندر بچوں کی دینی تربیت کرنے کا انہیں جو ہے کیا ہونا، مطلب رجحان ہونا۔ آج کل دیکھتے ہیں آنے والی بہو بھی اچھی نہیں، آنے والا داماد بھی اچھا نہیں، ایسے لگتا ہے کہ انسان کو کیڑ لگ گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں صرف لوگ جو ہے فون پر رہتے ہیں، نہ اپنے بیوی کے لیے وقت دیتے، نہ بچوں کے لیے وقت دیتے، اور جو ہے وہ خرچ کرنے کا مادہ بھی سب کے پاس نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے دونوں کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ دونوں سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور دونوں کو کیا ہونا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی مکمل طور پر کیا ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض طبقات میں ایک ایریا ہے، وہاں اس ایریا میں ایک ہفتے میں کتنے نکاح ہوتے سب کو جمع کر لیتے، دولہا دلہن کو۔ ہوتا کیا ہے، جمع کر کے ان کو بلاتے، دیکھو آپ کی شادی اس تاریخ کو ہو رہی نا، وہ اس سے ایک 15 دن پہلے پورے دولہا دلہن جتنے ہیں اس ایریا کے سب کو بلا کے سروے کر کے ایک پروگرام رکھتے۔ وہ پروگرام میں کیا ہوتا، لڑکوں کو جو ہے مولوی صاحب سمجھاتے مرد، اور عورتوں کو جو ہے ماشاءاللہ عورتیں سمجھاتی ہیں، دونوں کو بتاتے شوہر کے حقوق کیا ہوتے، بیوی کے کیا حقوق کیا ہوتے۔ ایسا سروے کر کے ہم ماشاءاللہ حقوق اور فرائض بتائیں گے نا، میں سمجھتا ہوں زندگی میں شکایت ہی ختم ہو جائے گی۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی لانے کے بارے میں جو صفت بتائی اس کو مد نظر رکھیں، دین کو دیکھیں، دین کے ساتھ خوبصورتی، حسب و نسب، مالداری تو نور ہے، ورنہ دینداری کو چھوڑ کر جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے اس میں، آج کل شادیوں میں صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ولیمہ کرو بولے تو 50-50 ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ ولیمہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا پیسہ لڑکے والے ڈالے، آدھا پیسہ لڑکے والا ڈالے، یہ تو غلط ہے نا، یہ تو قوامت کے خلاف ہوا یہ۔ ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں، شادی کے بعد جب حمل ہوتا ہے تو اس وقت پہلے بچے کے دیکھنے کی ذمہ داری ان کے جو ہے ماں باپ پہ ڈال دے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ تبارک نے جو کہا کہ خرچ کرتے ہیں تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے عورت کا، وہ چاہے پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، سب کی ذمہ داری کیا ہے، خود دیکھنا چاہیے، اور ان گھر والوں پر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جہیز مانگنے کی، اور اسی طریقے سے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، انگیجمنٹ کا کھانا، پھر نکاح کا کھانا، ان تمام کو کٹ کرنا چاہیے، اور ولیمہ اچھے انداز سے کریں، لیکن پھر بھی ہمارے شادیوں کو اور ہمارے جو ولیمے ہوتے ہیں اس میں جہاں تک ہوتی ہے سادگی ہونا چاہیے۔ اب سادگی بولے تو لوگ بتاتے ہیں کہ سادگی اگر آپ بولتے ہیں تو زندگی بھر کیا کرتا، شوہر اپنی بیوی کے ماں باپ کی حیثیت کو گنتا، تمہارے اندر وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ڈرنا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، صحابہ وہ ہوتے ہیں جو کسی ڈر سے ڈرتے نہیں، اور آپ نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا، اے ابو ذر کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو، آپ اللہ کی بات مان رہے، رسول اللہ کی بات مان رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ڈیفنس کرے گا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے۔ لہٰذا شوہر سے ڈرنے کے، شوہر کی بہن سے، شوہر کے ماں باپ سے ڈر لے کے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ نکاح آسان کریں، اور اس طریقے سے نکاح کا جب وقت ہو جاتا ہے تو ان کے نکاح میں تاخیر کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں بہو اور داماد لانے کے تعلق سے، اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حلقے میں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کو آسان بنانے، زنا کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں ان وعیدوں کو لوگوں کے سامنے اپنا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر القرون میں جو شادیاں ہوتی تھیں انبیاء کی، صحابہ کی، ان کی طرح ہم بھی آپ کو اپنی شادیوں میں فضول خرچی سے بچنے اور سادہ انداز سے توفیق عطا فرمائے۔ ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، وہ کتاب کا مطالعہ کیجئے، بہت اچھا ہے۔ وہ کتاب کا نام ہے خیر القرون کی شادیاں، اسلاف شادی کیسے کرتے تھے، آسانی کتنی ہوتی تھی، لہٰذا ہم سب کو اس کے لیے کرنا چاہیے۔ اور سب کے لیے ایک دعا ہے، وہ دعا یہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جس مدرسے میں استاد ہوں اس مدرسے کے کچھ ناظم تھے پرانے، ان کا نام تھا خلیل الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ، تقریباً 22 ایئرس الحمدللہ جامعہ کے تاریخ ساز ناظم تھے۔ وہ ہمیشہ مشکات پڑھاتے ہوئے ایک بات بولتے تھے، یہ دعا کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھو۔ مطلب یہ ہوا آدمی جب بالغ ہو جائے تو اس وقت سے پڑھنا شروع کرے، پوری زندگی پڑھے اور مرتے دم تک یہ دعا پڑھتے رہے، الحمدللہ کیا ہوگا، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تب چل کر بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اور بچوں کے اندر بھی اطاعت کا جذبہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہے یہ، تو انہوں نے کہا آخرت میں جانے سے پہلے دنیا ہی میں ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے جن کے شادی رشتے نہیں ہوتے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
حضرت موسیٰ کی یہ دعا پڑھنا چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ کی شادی کا جو واقعہ بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سورہ قصص میں اس کا تذکرہ ہے، جب وہ لڑکیوں کو پانی پلائے اللہ کی خاطر، ان کے جانوروں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سسرال انہیں دیا ہے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔